قریب ہونا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے سے پہلے صحبت اختیار کیجیے، اس کی صحبت اختیار کیجیے، اس کے قریب ہو جائیے، تب بات ہو جائے. یہی اشتہار تھا، یعنی کسی سچ گرو کا دامن تھامے. اور علم کا جہاں معاملہ ہے تو یہ سمجھیے کہ بڑے لوگ فرماتے ہیں کہ چند سال صحبت باولیہ، چند سال صحبت باولیہ بہتر اکثر سالہ سال دے دیا. سینکڑوں سال، 100 نہیں ہے، جمع میں پلرل ہے، بہووچن ہے، خالی وچن نہیں ہے، بہووچن ہے. سینکڑوں سال کے بعد سے بہتر ہے چند پل جو اپلبدھ ہوتا ہے کسی سچ گرو کے ساتھ، کسی ولی اللہ کے ساتھ بیٹھنے. بات سمجھ آ رہی ہے، نیند میں لگا رہی ہے، چھوڑ دیا جائے گا، نہ چلے سنایا نہیں، ہم نے بتا رہا وہ بھی ہٹ کے بیچ میں ہم آسان زبان میں آپ بات کر رہے ہیں. جیسے مٹی میں غلام ہوتا ہے، غلام کے پاس سے مٹی اٹھائیے گا تو مٹی میں ہی خوشبو ہو جاتا ہے، جبکہ مٹی غلام نہیں ہے، مٹی مٹی ہے، مگر غلام کے سنگت کے وجہ سے. اسی طریقے سے سنتوں کی سنگت جب ہوتی ہے تو اس میں سب بات پیدا ہو جاتا ہے، اس میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جو برسوں میں نہیں پیدا ہوتا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار شریف جانے کا لوگ تھوڑا ادھر ادھر کرنے بول رہے ہیں ارادہ ہوا. تو ماں نے 40 دینار آپ کے زندگی میں دی اور قافلہ اس وقت جب جاتا تھا تجارت سے بھی تب اس کے ساتھ خرچ کیا جاتا. لوگ جاتے تھے، ایسا دکھا نہیں جاتے تھے، آج کا زمانہ نہیں ہے، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں ہے، وہ پیدل کا، ٹریکٹر کا، گھوڑے کا لوگ جماعت نہیں کرتے. تو بغداد کے بغداد یہاں سے قافلہ جا رہا تھا ایران سے، تو آپ کی والدہ معاہدہ نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بغداد شریف بھیج دیا اور 40 دینار انگریزی کی سیکھے. جب آگے گئے تو ڈکیتوں نے وہی کام کیا جس کا ڈر تھا، وہ قافلہ لٹا دیا. 40 لوگ قافلے میں تھے، 60 لوگ ڈکیت تھے. قافلہ نکل گیا، جب نکال گیا تو آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو بولنا نہیں. بعد میں ایک چاچو جا رہا تھا تو اس نے پوچھا ہے بچے تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو کیسے ہے 40 دینار ہے. پوچھ لیا کہ اس لیے کہہ رہا ہے، چلا گیا آگے. پھر دوسرا آیا کہ تمہارے پاس بچہ کیا ہے؟ 40 دینار ہے. بچہ ایسے کہہ رہا ہے کہ کہاں سے لگے. آخر میں جب سردار کے پاس پوچھا تو سردار نے پوچھا کہ بھائی اور کوئی بچ گیا؟ کچھ نہیں بچا، لوگوں کا مال ہم لوگوں نے لے لیا، 70 روپیہ پیسہ دینار چھین لیا. یہ ایک بچہ ہے 6 سال کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 40 دینار ہے، لیکن ہم لوگ کو یقین نہیں کہ کتاب. سردار نے بلوایا، سردار کے سامنے گیا تو سردار نے پوچھا کہ بچی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ یہاں 40 دینار ہے. تو کہاں یہ ہمارے زندگی میں. جب دیکھا گیا ڈکیت نے، سرکار نے آرڈر دیا اپنے کو دوسروں کو کہ دیکھو، دیکھا کہ 40 دینار جو ہے اسی سے لکھا ہوا ہے. تب ڈکیت نے کہا سرکار نے بچے ان کو بچ گئے تھے تو کا چھنا دیا تھا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو تم اس کو چھپا کیوں نہیں دیتے. اس نے کہا کہ ہم نے نور و فرمایا سیدنا سرکار رسول عالمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ماں نے ہم سے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں ہے، یہ ماں کا دیا ہوا وچن ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. کیفیت تعبیر ہو گیا، دارو کا نہیں ہے
کئی ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کے سبق کو، اپنے ماں کی آستھا کو، اپنے ماں کے دھرم کو، اپنی ماں کے لاج کو اس طریقے سے رکھا ہے تو ہم نے زندگی بھر کیا اللہ کو برا بیٹھے۔ اس نے تمام ڈکیت کو بلایا سردار میں اور کہا کہ بھائی دیکھو ہم توبہ کرتے ہیں، تم لوگ کو جو چاہے کرو، اور سب لوگوں کا پیسہ واپس بھی کر دیا۔ گویا کہ 60 جو ہے ابھی کتنی عمر ہے؟ بولیے برائے 6 سال کی عمر میں 60 ڈکیت آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور بعض روایت ہے کہ بڑے بڑے درجات پہنچا گئے، مگر وہ ہم نہیں چاہتا۔ یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کو شان ہے، شان جو ہے کیسی شان ہے پیارے آقا۔ اور ایک بات ہم نہیں کہا، مولانا نے تقریر کر دیا ہے کہ آقا مولا فرمائے جو سید کم ہے، سب کے سردار ہیں، سب کے عالم کے لیے عالمین جتنا عالم ہے وجود ہے، انسان ہو، جن ہو، غیر جو بھی ہو، جو بھی مخلوق ہے، اسی طریقے سے انہوں نے فرمایا ہے سرکار غوث العالمین سب ہوتے۔ اسی لیے غوث العالمین ہم نے استعمال بھی کیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے اور یہ غوث العالمین۔ تو اس کے بعد آپ بتان جاتے ہیں، پھر آپ کی تعلیم یہ ہوتی ہے، آپ اس کو اتنا نہیں جانا ہے، پھر ترتیب کام آپ بیان کر دیتے ہیں یہ ہوئی، اس کو لمبے میں بھی نہیں کرنا ہے، بول بھی لینا ہے، حضرت فرمائے چلیے بھائی بول لیا جائے، تو یہ معاملہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ مدرسے میں گئے تو آپ کے ساتھ یہ کرامات ہوتا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں بعد میں ضرور جب آپ پہنچتے ہیں تو آواز آتی تھی ولی آ رہا ہے، جو ولی آ رہا ہے ڈاکٹر، ولی آ رہا ہے ڈاکٹر دیں گے۔ طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو، ودیارتھی کو یہ آواز ملتی کہ آپ فرماتے ہیں، ہم کو بھی آواز ملتی تھی۔ اس وقت ہم نہیں سمجھ پاتے تھے کیا بات ہے، تو یہ فرشتے کے ساتھ میں رہتے تھے اور فرشتے آواز دیتے تھے کہ ہٹ ولی آ رہا ہے، ہٹ ولی آ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقام ہے۔ رہی بات اشارے کی، تو آپ نے مطلب اتنا معاملات ہے کہ ایک واقعہ ہے سید ضعیفہ اور اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، ندی پار کر کے بازار جانا تھا اور ندی پار کرنا، بڑی ہی نام سے شادی ہوئی، گاجے باجے کے ساتھ زمانے میں بارات واپسی نکل کے ہوئے سردار کا زمانہ تھا۔ اب اس ضعیفہ کے بعد اس بوڑھی عورت کے پاس کوئی نہیں تھا سوائے اس بیٹے کے۔ روزانہ ندی کنارے آتی تھی یا بیٹھ کے بیٹھی تھی، شام ہو جاتا چلی جاتی تھی، روز کا یہی اصول تھا۔ اتفاقاً ایک بار غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا، لوگ آگے پیچھے کر رہے تھے، چہرائے اندر آپ کا ہے، یہ دم چمک رہا تھا منہ سے چمچ۔ دنیا نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اللہ والے ہیں، اگر یہ چاہیں اور دعا کریں تو تمہارا کام ہو سکتا ہے، باقی ایسے نہیں ہوگا کہ وہ دنیا جائے گی پڑھ گئی آپ کو مبارک سے۔ تو کہیں کہ کیا بات ہے بولو، کہیں کہ کیا ہو، آج سے 12 سال پہلے ہمارے بیٹی کی شادی ہوئی تھی، بارات جو واپس ہو رہی تھی تو پوری بارات لڑکا لڑکی سمیت غرق ہو گئی، تو کوئی نہیں ہے، ہم آ کے آج 12 سال سے یہاں کنارے بس اتنی بات ہے۔ آپ نے اشارہ کیا دریا سے اسی طریقے سے بارات نکلا جیسے ابھی بارات دریا بن یہ کرامات مضبوطے تو یہ آپ کا کرامات ہے۔ ایک نگاہ اسی طریقے سے
اسی زمانے میں آپ کا جوانی کا وقت کاروبار ہوتا تھا دوسرے ملک سے، جٹی آئی بازار، وہاں آ کے یہاں مل کر کے جہاز کر لیجیے، سب کا مال جو ہے سب اس میں سب پریشان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آئے ہو سیدنا سرکار بالکل تعلیم جاؤ، اگر وہ چاہیں گے تو اسی طریقے سے پہنچا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک، آپ نے ایک اشارہ کیا، وہ تمام مال کے ساتھ پورا سامان واپس، وہ بھی عرصہ ہے۔ یہ ہے ان کا نام ہے رسول عالمین۔ سب سے بڑی بات یہ سمجھیے کہ آپ لوگ صابری رحمانی سرکار سیدنا جدید وقت غوث زمان حضرت مولانا محمد فضل الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت مولانا خانوی نے اشرف علی خانوی انہوں نے یومیہ جو ان کا سبق ہوتا تھا بچوں کو وہ پڑھا رہے تھے، اسی میں یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو تو یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان کا جو بھی تھا سرکار غوث پاک کا غوث سے سنی سرکار غوث پاک کا جو بھی تھا اس کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ نظام صاحب کے لیے جب اس سے سوال پوچھا جائے تو مانگی تو کہے کہ ہم نہ جانے تو ہم لوگ پاک کی ہوتی کیا بولتے ہوئے ایک بار دو بار تین بار رشتے دوڑنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہمارے محبوب کا نام بول رہا ہے، چھوڑ دو، غوث پاک کے دھوبی ہیں اس لیے چھوڑ دو۔ ان کی بات تو الگ ہے، ان کی ایک مرید ہے وہ آپ نے کندھے پر پاؤں رکھنے والا واقعہ بیان ہے، حضرت علی کی مرید کی نظر کرتا ہے۔ دو طریقے کی روایت، ایک روایت ہے کہ ان کے نام سے غوث پاک کی مرید کافی صحبت تھی، اور سب سے پہلے جب سرکار غوث پاک نے اعلان کیا سارے بندوں کے کندھے پر میرا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا کندھا لے جا کے ان کے قدم مبارک کے نیچے رکھ دیا۔ علی بن حاتم نظر دیتا ہے، انہوں نے اپنا قدم رکھ لیا۔ اس وقت سرکار بڑی بغاوت اللہ تعالیٰ خراسان کے پہاڑی پر جو بڑی جہاں وہیں سے سنا، جو ارواح جہاں تھی وہ روح جہاں تھی وہیں سے، اور سبوں نے لبیک کہا کہ ہاں ہمارے کاندھے پہ غوث راجہ کا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ حضور قدم کندھے پر نہیں، آنکھوں پر، دل پر، جگر پر، اور خراسان کے پہاڑی پر ہے وہ دو آدمی لگا ہوا۔ حضرت وشیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں فرما رہا ہے نبی کے کنارے میں کہ حضور آپ کا قدم آنکھ پر، دل پر، جگر پر، کندھے پر۔ اس طریقے سے سارے بندوں کا واقعہ ہے۔ ہم نے پہلی گاڑی پورا کر اعلیٰ حضرت کا بیچ میں نام لیا، اعلیٰ حضرت میں سید مولانا محمد فضل الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ اس وقت سے یقین ہے کوئی عالم کسی خطے کا عالم ایسا نہیں ہے جو غوث زمان جدید وقت سید مولانا محمد فضل الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے یا آپ کی صحبت ہوا اختیار۔ یہ ایک بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، اور ہم لوگوں کو فخر ہے، ہم کہہ رہے تھے بھٹک رہے کہ ہم لوگوں کو فخر ہے کہ اس سلسلے میں میں کچھ امید کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو ہم کو خلافت ہے سلسلہ صافیہ رحمانی
صابر پاک جو ہیں ایسے بھی سرکار اعظم کی اولاد ہیں بزرگا، اور آپ کے پوتا ہیں، مطلب کہ خواجہ بہاؤالدین کی درود شریف کو پڑھے ہوئے، انہیں کی درود شریف ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانوے والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر بہت خاک ہیں تو اپنا شیجرا اٹھا کے رکھتا ہے، نہیں پڑھتے، کبھی کبھی پڑھی نہیں سلطان رات کو مولانا شیجرا پڑھا کرتا، تو پورا شیجرا جو ہے حکام والا ضلع کے بہت سے خاص مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کتاب محمود اخلاق خواجہ شاہ آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے اعلیٰ حضرت، پھر اس میں اور اعلیٰ حضرت نے کئی قاضیہ میں، کئی سوروردیہ میں، کئی کبھی سلسلے میں دیا، تو ہمارے یہاں سارے سلسلے میں نہیں دیے، اور دادا کی سرکار میں سلسلہ یعنی خلافت پھر سرکار ہوگی، سرکار قابل خاص سید شاہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دیا اور سارا سلسلہ ہے، اور ہم کو انہی کے صاحب زیادہ نے خلافت دیا، تو انہوں نے صابریہ رحمانیہ سلسلہ اس میں لکھا، اور چاروں سلسلوں کے لیے یہ چاروں سلسلے کا سلسلہ ہے، تو ہم لوگ ایسے ہی قابل ہیں، اور سرکار کا کرم رہا کہ دو تین موقع بھی دیا سرکار نے حاضری دینے کا، وہاں کا تبرک چاول ہے، اور وہاں سے مولانا سے پورا تقریر سنا ہے، مدرسے سے پاس کر دیا، خانقاہ سے پاس کر دیا، تبرک کھا لیا، آج بھی وہی بات ہے، سرکار بہت نے فرما دیا ہے، وہ معاملہ آج بھی چلتا ہے اسی طریقے سے، وہ ایسے ہے، اور یہی نہیں سرکار بہت پاک فرماتے ہیں کہ جو کہہ دے گا کہ ہم قادری ہیں اس کو بھی ہم مان لیں گے، ایمان لیا جائے گا کہ ہم قادری ہیں تو ہم اس کو مان لیں گے۔ اور شام جب آپ پردہ کرنا تو فرشتے آ کے سوال و جواب کرنے لگے، آپ رات میں فرشتوں کا ہاتھ پکڑ نکیرے لگے، ان کو آداب بھی نہیں ہے، جو آئے تو سلام بھی نہیں دیا، پہلے سلام کرنا چاہیے پھر کلام کرنا چاہیے، غور سے سنیے، فرشتوں کو آپ فرما رہے ہیں تو پہلے سلام کرنا چاہیے تب نہ کلام کرنا چاہیے، تو پہلے کلام ہی کر رہا ہے، جواب دے، اور یہی وجہ تھی روز بھی ان لوگوں نے تاکید کیا تھا، اس نے بتاؤ اس کا جواب کیوں دے، کہیں سے اللہ سے پوچھ آ رہے ہیں، کہیں سے ایسے نہیں ہو، پوچھ کے آنا ہوگا، نہیں کہاں آتے گے، تو گویا کہ منتخب ہوا جلسہ آسمان چھٹے آسمان اور مناظرہ ہوا سیکرٹری آفس، وہ اللہ پوچھتے نے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے تو بھائی کی سرکار ہمارا جو مرید ہو اس سے سوال و جواب نہیں، ابو قادر کی قادری ہے تو قادری ہے، یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے، لمبی بات نہیں کریں گے، اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ قادری بھی، ہم لوگ رحمانی بھی، ہم لوگ صابری بھی، اور سرکار غوث پاک کرامات انتقال کے بعد 20 کا کتاب باقی بغداد کافی اللہ تعالیٰ نے جب آپ بغداد شریف گئے تو سرکار کو پڑھا کر بند تھا، زوال کا وقت تھا، 12 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے، خالی جہاز کی پھول کو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں حضرت کو ہم ایسی نہیں ہے، بہت اصلاح کہیں بھی بڑھ کے آپ آتی ہے تو بول لیجیے، اتنا کہا کہ ایک بار آپ نے پکارا بولا اپنے سے دروازہ تالا کھول دیا، جنجیر کھول دیا، دروازہ کھول دیا، اس کے بعد وہاں سے آواز آتی ہے گئے تجھے عالم چلے آؤ، آپ نے تجھے عالم کہا ہے تجھے عالم چلے آؤ، کرنے کے بعد میرے اپنے سے فرمانا، اور ایسا بہت سا معاملہ ہے
جو میرے نالج میں اتنی بات ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ گجرات کرامات کہنا تو پیدائش سے رمضان مبارک میں پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد تو وہیں سے شروع ہوئی، تو آپ صبح شام تک دن نہیں دیکھتے، شہری کے وقت پیچھے تھے کہ رفتار کے بغیر بغیر وہی کے آپ نہیں سکتے، جب تک بالغ غلط نہیں ہوئی، جب تک گایا غلط نہیں ہوئی آپ نہیں ہوئی۔ یہ ولی کا ہے، ہم جو آج اپنے آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ حضرت غوث میں ہم لوگ شامل ہیں، بچے دیش کا غوثیہ مدرسے کے ہیں، یہ مدرسیہ بھی غوثیہ ہے، حضرت غوثیہ کے بچے ہیں، وہاں بھی پڑھے ہیں، سب کو ہم لوگ کے ساتھ شہید کیے ہیں اور کٹے ہوئے بچے ہوئے ماشاء اللہ آنے کو ہم لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں،